السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کی نشریات میں آپ کو آپ کے ہفتہ وار پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری میں خوش آمدید کہتے ہیں. اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور یوٹیوب کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ فرمائیں. آئیے اب ہیلتھ ڈائری کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا خاتم النبیین. ناظرین کرام، آپ لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کی نشریات کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی. اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. ناظرین کرام، سندھ میں جمہوریت ہے یا بادشاہت، اس کا فیصلہ تو آپ خود فرمائیں گے، لیکن محکمہ صحت سندھ میں اقربا پروری کے حوالے سے جو مثالیں اور نظیریں موجود ہیں، ان میں سے تازہ ترین مثال امراض قلب کے قومی ادارے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر میں پروفیسر ندیم قمر کی دوبارہ بحیثیت CEO تقرری ہے. ان کی پہلے بھی یہ تقرری خلاف قانون تھی اور اب دوبارہ یہ تقرری بھی قاعدے اور قانون سے مطابقت نہیں رکھتی ہے. آپ کو یہ بات اچھی طرح یاد ہوگی کہ نیب میں NICD کے حوالے سے جو سنگین الزامات پر مبنی مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جب پروفیسر ندیم قمر اور ان کے تمام ساتھیوں کی ضمانت کی منسوخی کا حکم عدالت نے سنایا تھا تو پروفیسر ندیم قمر کمرہ عدالت سے سر پر پیر رکھ کر کس طرح سے فرار ہوئے تھے، یہ بھی ہماری ملک کی قومی تاریخ کا ایک باب ہے. موجودہ وفاقی حکومت جو ملک میں غربت اور مہنگائی کے خاتمے کے دعوے کے ساتھ برسر اقتدار آئی تھی، آج اسی حکومت کے دور اقتدار میں غربت اور مہنگائی کا خاتمہ تو دور کی بات ہے، بات غریبوں کے خاتمے تک پہنچ چکی ہے. آج اس ملک کے غریب عوام اپنے علاج معالجے کے لیے، صحت اور زندگی کے تحفظ کے لیے، اور سیلاب سے متاثرہ لوگ اپنے علاج معالجے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. لیکن محکمہ صحت کا سرکاری محکمہ کہاں ہے، یہ کسی کو کچھ نہیں پتا، سوائے اس کے کہ سرکاری ذرائع سیلاب سے متاثرہ مریضوں کی تعداد کی خبر تو بڑی باقاعدگی سے دے رہے ہیں، لیکن ان کے علاج معالجے کی کوئی تفصیل بھی پریس اور میڈیا سے بہت دور ہے. جبکہ پروفیسر ندیم قمر کی کارکردگی کا یہ حال ہے کہ انہوں نے امراض قلب کے اس قومی ادارے کو، جہاں تقریباً 95% علاج مفت ہوا کرتا تھا، اس ہسپتال کو انہوں نے 2 کیٹیگری میں باقاعدہ
بھاری فیسوں کے ساتھ علاج معالجے کا یہاں پر نظام متعارف کرایا، اور آج 80% NICVD میں آنے والے مریض بھاری اخراجات کے ذریعے امراض قلب کا علاج کرانے پر مجبور ہیں، اور جو 20% مریض مفت علاج والے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ انہیں فوری طور کے اوپر سرجری کی یا اینجیوپلاسٹی کی یا اور کسی دیگر تشخیصی سہولت کی ضرورت ہے، تو معمولی تشخیصی سہولیات کے لیے بھی 3-4 مہینے کے بعد کا ان کو وقت دے کر تنخواہ دیا جاتا ہے۔ اور حکومت سندھ کی سیاسی قیادت عوام میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے صوبے بھر میں امراض قلب کے علاج کو مفت اور فری کر دیا ہے، جس سے ایسا بھی تاثر پیدا ہوتا ہے کہ کیا صوبہ سندھ میں امراض قلب کے علاوہ دوسری کسی بیماری کا شاید وجود ہی نہیں ہے، جبکہ عملی طور کے اوپر حقیقت یہ نہیں ہے۔ آج امراض قلب میں آنے والے وہ لاچار، بے بس اور بے کس مریض جو اپنے علاج معالجے کے لیے ایک پیسہ خرچ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں، انہیں کئی ماہ کا ٹائم دینے کے بعد انہیں بصورت دیگر اسپتال میں علاج معالجے کے بغیر ہی انہیں رخصت کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس بات کا نوٹس لیا اور وزیر اعظم شہباز شریف کی توجہ اس جانب مبذول کروائی گئی ہے کہ پروفیسر ندیم قمر کی دوبارہ تقرری یہ سراسر قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہے۔ پروفیسر ندیم قمر سنگین بدعنوانی کے الزامات میں ملوث ہیں، ان پر سنگین قسم کے کیس عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ اگر حکومت سائیں سرکار ان پر اتنے ہی مہربان ہے تو کم سے کم اخلاق اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس بات کا تو انتظار کر لیا جائے کہ پروفیسر ندیم قمر پر چلنے والے مقدمات میں وہ باعزت بری ہو جائیں۔ اگر وہ ان کے بغیر NICVD نہیں چل سکتا ہے تو NICVD کو چلانے کے لیے خدا نخواستہ کل رضا الہی سے پروفیسر ندیم قمر اللہ کو پیارے ہو جائیں تو کیا NICVD بند ہو جائے گا؟ یہ معاملہ جو ہے سائیں سرکار کا ہے۔ اقربا پروری اور اپنے لوگوں کو نوازنے کا یہ جو سلسلہ ہے، اس نے سندھ کے قومی اداروں کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور بہت سارے میرٹ پر آنے والے لوگ ان اداروں سے دور اور باہر ہیں، اور من پسند لوگوں کو نواز کر اور قومی اداروں کو ذاتی اداروں میں تبدیل کیا جانا انتہائی افسوسناک ہے۔ ڈاکٹر رد کے امفاؤ سول اسپتال کراچی محکمہ صحت سندھ کا سب سے بڑا صوبائی اور بستروں کے اعتبار سے ایشیا کا دوسرا بڑا تدریسی ہسپتال ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ آپ کو یہاں بتانا پڑ رہا ہے کہ اس کی جدید CT اسکین مشین اور MRI برسوں سے خراب ہے، اور گزشتہ 6 ماہ قبل موجودہ انتظامیہ کی جانب سے اس کا ٹینڈر کیا گیا، اور حیرت انگیز طور پر مشین درست ہوئے بغیر کام سے پہلے ہی 5 کروڑ روپے سے زائد کی رقم اس کمپنی کو ادا کر دی گئی جس کمپنی نے اس کی مرمت اور مینٹیننس کے لیے 30 روز کا وقت مانگا تھا۔ اس 30 روز کو گزرے ہوئے بھی اب تقریباً 6 ماہ ہونے والے ہیں، لیکن یہ مشین
وہیں کے وہیں کھڑی ہے۔ اس مشین کے غیر فعال ہونے سے اس ہسپتال میں آنے والے غریب، بے بس، لاچار اور بےکس مریضوں کو ہی پریشانی کا سامنا نہیں ہے، بلکہ ڈا میڈیکل کالج اور ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وہ طلباء جو کہ ہسپتال کے مختلف وارڈوں میں تربیت پاتے ہیں، انہیں بھی اس تربیت سے سالوں سے وہ محروم ہے۔ اور یہ انتہائی خوفناک بات ہے کہ ڈا میڈیکل کالج اور ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جیسے تاریخی طبی تعلیمی اداروں کے بچے، اسٹوڈنٹس، انتظامیہ کی نااہلی، غفلت، چشم پوشی کی وجہ سے ایک اہم ترین جدید تربیت حاصل کرنے سے محروم ہے۔ مریض در بدر ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ٹینڈر کیا، انہوں نے ٹینڈر کرتے ہی اپنا کمیشن تو جیب میں ڈال لیا ہے، لیکن یہ کروڑوں روپے جو قومی خزانے سے اس کمپنی کو ادا کیے گئے ہیں، اور اس کمپنی نے اب تک اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سول اسپتال کی وہ انتظامیہ، AMS ٹیکنیکل اور خلاف قانون اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی، جو اس سارے کھیل کے اندر پیش تھے۔ اس قومی خزانے کا جواب کون لے گا؟ یہ درست ہے کہ موجودہ ڈائریکٹر فائنانس نے خلاف قانون اکاؤنٹنٹ کی خلاف قانون تقرری کا نہ صرف نوٹس لیا، بلکہ ان کو ان کے منصب سے ہٹا دیا ہے۔ لیکن مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ڈائریکٹر فائنانس کی جانب سے اس اقدام کے باوجود اب تک سول اسپتال کی انتظامیہ نے وہاب اللہ یوسفانی کو ریلیو نہیں کیا ہے۔ اس کا جواب تو انتظامیہ دے گی کہ ان کو ریلیو نہ کرنے کا کیا مقصد ہے، جبکہ اس وقت موجودہ سنگین مالی بدعنوانیوں کا نوٹس لیتے ہوئے مالی اختیارات بھی جو ہیں وہ ڈائریکٹر فائنانس کو منتقل کیے گئے ہیں۔ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ متعلقہ ارباب اختیار اس معاملے کا ہنگامی اور جنگی بنیادوں کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے CT اسکین مشین کے فعال نہ ہونے کے جو ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف نہ صرف قانون قاعدے کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے، بلکہ فوری طور پر اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ قومی خزانے سے کروڑوں روپے کی وصولی کے باوجود متعلقہ مینٹیننس کمپنی نے CT اسکین مشین اور دیگر مشینوں کو فعال بنانے میں اپنے وعدے کو پورا کیوں نہیں کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا وقت ختم ہوا۔ جیے عوام، جیے پاکستان۔ جیے عوام، جیے پاکستان۔